اگر میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن کی نگاہوں سے دیکھوں اور ان کے ذہن سے سوچوں تو پھر تو زندگی بہت سہل اور با ایمان ہے۔ اگر منور صاحب کی بات کو نہ تسلیم کروں یا ان کے طرز استدلال کو چیلنج کروں تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہوں، اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں مرتد ٹھہروں، اور مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واجب القتل اور مردود کہلاؤں۔ ظاہر ہے کہ میں اس طرح بلا ایمان نہیں مرنا چاہتا، لہٰذا ایک پاکستانی ٹی وی چینل کو دیے گئے حالیہ انٹرویو میں سید صاحب کی اس دلیل کو بلا چون و چرا تسلیم کرتا ہوں کہ تحفظ نسواں کا نافذ قانون مادر پدر آزاد، فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیلانے کا قانون ہے، اور اس کے نتیجے میں عورت کو کوئی ایسا حق نہیں ملا جو اسے پہلے سے حاصل نہ ہو۔ اگرچہ نیشنل ویمنز کمیشن کی رپورٹ کے مطابق تحفظ نسواں کے قانون سے قبل زنا کے جرم میں جو لوگ جیلوں میں تھے ان میں سے 80% ایسی خواتین تھیں جن کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے ضیاء دور کے نافذ کردہ حدود قوانین کے بموجب 4 مطلوبہ گواہ نہیں تھے، لہذا تحفظ نسواں کے بل میں پہلے سے نافذ شدہ قوانین پر عمل درآمد میں سقم دور کرنے اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے واقعاتی اور فورینزک شہادتوں سے مدد لینے کے حق کو تسلیم کیا گیا، لیکن نہ تو اسلامی نظریاتی کونسل اور نہ ہی منور حسن اس کے حق میں ہیں کہ 4 گواہ نہ ہونے کی صورت میں ڈی این اے ٹیسٹ یا واقعاتی شہادتوں کی بنیاد پر کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا جائے۔ جب پنجوں کے بل بیٹھے گھگیات میزبان نے جلالی سید صاحب سے یہ پوچھا کہ اگر زنا یا زنا بالجبر کے کسی شکار کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے 4 متقی مرد گواہ نہیں تو پھر مداوا کیسے ہوگا، منور صاحب نے فرمایا کہ پھر وہ چپ کر کے بیٹھ جائے تاکہ معاشرے میں مزید انتشار نہ پھیلے، اور اس پہ بحث کی گنجائش اس لیے نہیں کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اگر آپ کج بحثی کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، ورنہ منور صاحب کے طرز استدلال سے کسی اور کا دماغ منور ہوا نہ ہوا، میرے دماغ پہ تنے مکڑی کے جالے اور طبیعت ضرور صاف ہو گئے۔ اب منور صاحب کی فکری رہنمائی میں مجھ جیسوں کے لیے اس نتیجے پر پہنچنا نہایت آسان ہے کہ لاہور کی ایک 5 سالہ بچی پر جو کچھ بھی بیتی سو بیت گئی، چونکہ وہ بالغ نہیں، چونکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اجنبی چہروں کو صحت کے ساتھ نہیں پہچان سکتی، چونکہ اس عمر کے بچوں کا منفی اور مثبت کا شعور نہایت واجبی ہوتا ہے، لہذا محض اس بچی کے بیان پہ کسی کو سزا نہیں ہو سکتی۔ اس 5 سالہ بچی کے ساتھ اس کا 3 سالہ کزن احمد یار بھی اغوا کے وقت گلی میں کھیل رہا تھا، مگر خوف کے سناٹے میں رونا بھی بھول جانے والا احمد یار بھی کیا بتائے گا، اور محض سی سی ٹی وی پر اس بچی کو اسپتال کے احاطے میں نازک حالت میں پھینکنے والے مناظر یا واقعاتی شہادتوں یا فورینزک تجزیے کی بنیاد پر بھی کسی کو سزا نہیں ہو سکتی۔ جن ڈاکٹروں نے طبی تجزیوں کی بنیاد پر ریپ کی تصدیق کی ہے وہ چشمدید گواہوں کی جگہ نہیں لے سکتے۔ غوثیہ کالونی میں اس بچی کے محلے کے رہائشیوں کے بیانات قلم بند کر کے پولیس محض اپنا وقت برباد کر رہی ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چشمدید نہیں۔ نہ جانے اس قدر کمزور کیس کا چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں از خود نوٹس لے لیا، جانے حکومت پنجاب کیوں اس مقدمے کے پیچھے دوڑی دوڑی پھر رہی ہے، نہ جانے میڈیا کیوں اسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، حالانکہ خیر تو اسی میں ہے کہ منور حسن صاحب کی بات پہ کان دھرتے ہوئے خاموش رہا جائے تاکہ نہ صرف اس بچی کا مستقبل خطرے میں نہ پڑے بلکہ معاشرے میں یہ المیہ مشتہر ہونے سے بے راہ روی اور انتشار میں جو اضافہ ہونا ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بچی کا کسی اچھی سی جگہ پہ علاج کروایا جائے اور اس کے تعلیمی مستقبل کی ذمہ داری ریاست اٹھا لے۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ اگرچہ بات سیاق و سباق سے ہٹ جائے گی، مگر جانے کیوں مجھے بار بار خیال آ رہا ہے کہ اچھا ہی ہوا ابو الاعلی مودودی جیسا صاحب علم 34 برس پہلے رخصت ہو گیا، ورنہ کون جانے ان کے یہ 34 برس کس قدر اذیت میں کٹتے۔ ڈیوڈ اور نامے کسی پاگل کے بقول یہ کرۂ ارض اب مزید ذہین لوگوں کا بوجھ نہیں سہار سکتا،
اسے مسکراتے مسیحاؤں، نرم خوں داستان گوں اور ہر شکل و قبیل کے محبتیوں کی سخت ضرورت ہے۔ ایسے مہذب بہادروں کی ضرورت ہے جو اس کرے کو بس رہنے کے قابل بنا دیں۔